السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، کرونا جہاں پر بہت سارے اپنے ساتھ اموات اور اپنے ساتھ یعنی کہ بڑی ٹریجک سٹوریز لے کر ہمارے ملک میں بھی وارد ہوا پوری دنیا کی طرح، اس کا دوسرا بڑا خوفناک جو پہلو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت جو معاشی بحران طاری ہے، کیونکہ تقریباً 1 ماہ سے زائد پوری دنیا اس وائرس کو فیس کر رہی ہے۔ ووہان میں یہ پچھلے سال شروع ہوا، اس کے بعد اب یہ یورپ، امریکہ اور پوری ویسٹرن ورلڈ پہ اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ اور اگر جس وقت تک ہم آپ کے پاس یہ پروگرام پیش کر رہے ہوں گے تو اس کے پیشنٹس کی تعداد 4 ملین سے بھی زائد ہو چکی ہوگی، اور اس سے جو شرح اموات ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہو چکی ہوگی، جس میں سب سے زیادہ حصہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی امریکہ کا ہے۔ وہاں سب سے زیادہ اموات ہوئیں اور پیشنٹس بھی 1 ملین سے زائد ہیں۔ اور یقیناً چونکہ پوری دنیا کی معیشت امریکہ کے گرد گھومتی ہے، دنیا کی معیشت کا 1/4 جو ہے وہ صرف امریکہ کے پاس ہے، تو اس حساب سے پوری دنیا ایک بہت بڑا معاشی کرائسس جو ہے، بہت بڑا، وہ آئندہ چند دنوں میں، آئندہ چند ماہ میں، بلکہ کئی سالوں تک دیکھ رہی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں بہت شدید ہوگا، آئندہ چند ماہ میں G20 یعنی جو 20 بڑے ممالک ہیں، امیر ممالک ہیں، ان کی کوششوں سے شاید اس کے اثرات تھوڑے کم ہوں، اور کئی سال تک یہ اثرات ہم محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ وائرس جو ہے پاکستان میں بھی اپنے خوفناک پنجے گاڑ رہا ہے۔ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں اسد عمر، ان کا کہنا تھا کہ اس وائرس کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد چھوٹے کاروباری ادارے جو ہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، جبکہ 7 کروڑ سے زائد لوگ جو خط غربت ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے۔ بات کریں پنجاب کی تو پنجاب میں 3 بڑے ادارے ہیں جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس پنجاب بھی ہے۔ اس کے ڈائریکٹر جنرل چودھری مسعود الحق صاحب آج ہمارے گیسٹ ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس سال ٹیکس کتنے ہم نے لگائے تھے، اور کرونا کے باعث کیا واقعی حکومت جو دعوے کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جو دعوے کر رہے ہیں کہ چھوٹ دی گئی ہے پراپرٹی ٹیکس میں اور دیگر ٹیکسز میں، وہ دی جا رہی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو اس سال آپ کا جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف تھا وہ 37 ارب روپے تھا۔ یہ جو ریمیشنز وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرونا کے باعث جن کے اعلان کیے، کچھ بتانا پسند کریں گے؟ اس کے نتیجے میں کچھ ٹیکسوں کی چھوٹ لوگوں کو ملے گی؟ یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا پہلے ایک تجزیہ کیا جو اس وقت انٹرنیشنل صورتحال ہے معاشیات کے حوالے سے، اور جو اکنامک ایکٹیویٹی جس طرح ڈاؤن ہوئی ہے پوری دنیا میں، تو ہر ملک اس سے افیکٹ ہوا ہے، اور جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اوبویسلی زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں کہ اپنے ریسورسز کم ہوتے ہیں ان کے۔ تو پنجاب سے اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں ٹیکسز کے حوالے سے 2 ٹیکسز میں پنجاب گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہے جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے متعلقہ ہے۔ ان میں سے ایک پراپرٹی ٹیکس ہے۔ پراپرٹی ٹیکس آپ جانتے ہیں کہ محکمہ ایکسائز کا سب سے بڑا ایک لیوی ہے اور اس کے اچھا اس کا ریونیو ہے۔ تو جو محکمہ جو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، وہ تقریباً 5 ارب روپے کے قریباً کی ہے 1 سال کی، جو کرنٹ فائنینشیل ایئر چل رہا ہے، اور تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہاؤس ہولڈز ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ اٹھا لیا کیونکہ ہم نے تو وہ نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دی اور اپنے ایون جو کمپیوٹرائز بلنگ ہے اس میں اس کو شامل کر دیا، اور ان پراپرٹیز کے کمپیوٹرائز بل جاری نہیں ہو رہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا، اور ایک بڑا پنجاب کے، چونکہ اگر ادروائز آپ ریسورسز دیکھیں جو ٹیکسز کے اپنے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان کم ٹیکسز میں سے بھی اگر اتنی بڑی چھوٹ دی گئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کتنا زیادہ اس پہ اس وقت توجہ ہے تاکہ جو اس سے افیکٹ میں ان کو ریلیف مل سکے۔ دوسرا جو ٹیکس ہے پروفیشنل ٹیکس، اس میں بھی اسی طرح ریلیف دیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور وہ تقریباً 30 کروڑ کے قریب بنتی ہے جو وہ ریلیف بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ 5.5 ارب روپے کے قریب ریلیف دیا گیا ہے اس سال کے ٹیکسز میں سے جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے ہیں جو کہ PRA پروونشل ریونیو اتھارٹی، جو پنجاب ریونیو اتھارٹی آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی چھوٹ دی، لیکن میں محکمہ ایکسائز کی صرف بات کر رہا ہوں۔ اچھا مسعود صاحب، ایک بڑا ہم دیکھتے ہیں ایک روٹین ہے آپ کے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کرنے والے انسپیکٹرز کی، کہ
کہ جو چالان ہے اس میں یعنی کہ بعض اوقات وہ جو اس کی اسیسمنٹ ہے وہ بھیج دیتے ہیں اور وہ جو صارف ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا ٹیکس نہیں ہے, یہ تو صرف اسیسمنٹ ہے, اور وہ کئی لاکھ روپے ہوتی ہے, بعد میں جا کے اس کے ساتھ وہ بات چیت کر کے تو اس کو پھر اصل ٹیکس ہی بھیج دیا جاتا ہے. حالانکہ اب کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. کیا محکمہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گا کہ جو پراپرٹی ٹیکس ویو کیا گیا اور جو پروفیشنل ٹیکس ویو کیا گیا, کوئی اس کو وصولی کرنے والا انسپیکٹر یا آفیسر اس کو غلط بیانی کر کے ان سے یعنی کہ کہہ کے کہ جی میں یہ آپ کو ویو کروا دیتا ہوں, یعنی ان کو نوٹس چلا جائے اور بعد میں پہنچ جائے, اور آلریڈی گورنمنٹ اس کو ویو کر چکی ہے, تو اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا؟ بڑا اچھا آپ کا یہ سوال ہے, اور یہ اوبیسلی ہر جگہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں جو کہ سسٹم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس میں خاص طور پہ لوگوں کی جو لا علمی ہے اس کا زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ہم اس کو ایکچولی دو طریقے سے اس کا حل کر رہے ہیں. ایک طرف جو لا علمی کا پہلو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہم پبلک اویئرنیس کمپین چلائیں گے, جس میں تاکہ پبلک کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ ان کو کیا چھوٹ مل چکی ہے. دوسری طرف چونکہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج موجود ہے کہ پراپرٹی ٹیکس ہمارا ٹوٹل کمپیوٹرائز ہو چکا ہے, تو ہم نے لوگوں کو پہلے بھی اس بات سے آگاہ کی اور آئندہ بھی آگاہ کرتے رہیں گے کہ جی کہ جو کمپیوٹرائزڈ بل ہیں صرف اس کو جنرل مانیں اور اس کے مطابق پیمنٹ کریں. اور پھر ہمارا جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ ہے اس پہ ایون ایک ویریفیکیشن کا سسٹم موجود ہے کہ اگر آپ کو ایک پراپرٹی ٹیکس کا بل آتا ہے تو آپ خود اسے اپنی ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی جنرل بل ہے, یہ کوئی کہنے کہ کوئی بوگس چیز تو نہیں ہے, کوئی کسی نے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی جعلی بل تو نہیں بنا دیا. تو یہ ہم نے سولر اس میں دی گئی. اب ساتھ ہی ہم نے سسٹم میں یہ ایگزمپشن, جس سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم نے اپنے سسٹم میں یہ ایگزمپشن ڈال دی ہے. تو اب اگر کمپیوٹر سے کوئی بھی بل نکلے گا تو وہ اس ایگزمپشن کو, اس معافی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کی اماؤنٹ نکالے گا, اس سے علاوہ اماؤنٹ نہیں نکلے گی. تو آٹومیشن کمپیوٹرائزیشن کا ایکچولی فائدہ اسی طریقے سے اٹھایا جاتا ہے, اور یہی ہم نے اس دفعہ اس معافی کے حوالے سے خاص طور پہ یہ اسٹیپ ہم لے چکے ہیں, سسٹم میں ہم کر چکے ہیں. پبلک اویئرنیس کمپین اب ہم شروع کر رہے ہیں, تو اس کو ابھی تک شروع نہ کرنے کی وجہ یہ لاک ڈاؤن اس کی ایکٹیویٹی تھی کہ ادروائز بھی ایکٹیویٹی سلوز تھیں. تو اب ہم یہ لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ معافی ہم گورنمنٹ آپ کو دے چکی ہے, تاکہ اگر کوئی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو ان کے علم میں پہلے ہی ہے. اچھا مسعود صاحب, اس کا مجھے کرائیٹیریا بتائیے گا کہ ایک معافی تو ہوتی ہے کہ جو میری سیلف اون پراپرٹی کے میرے سیلف استعمال میں ہے, اس پر آپ کتنے % دے رہے ہیں, اور ایک جو پارٹلی میں نے کرائے پہ دی ہوئی ہے یا مکمل طور پہ میں کرائے پہ دی ہوئی ہے, یا میری کمرشل پراپرٹی ہے اور اس کو میں خود استعمال کر رہا ہوں, دکان ہے, مارکیٹ ہے, یا میں نے اسے کرائے پہ دی ہوئی ہے, اس میں کون سے لوگ زیادہ ان کو معافی آپ چھوٹ دے رہے ہیں اور کن کو کم چھوٹ دی جا رہی؟ کیونکہ اس بحران میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری مارکیٹ سب خالی ہیں, دکانیں اویلیبل ہیں, بلکہ کرائے کے گھر اویلیبل ہیں. ایکچولی آپ نے جس طرح یہ بات کی ہے اسی اینگل سے گورنمنٹ بھی دیکھتے رہی اس چیز کو. ایک طرف تو ہمارے پاس ایک تجویز یہ تھی کہ ٹھیک ہے چونکہ مارکیٹس بند ہوئی ہیں تو جو کمرشل پراپرٹیز ہیں صرف ان کی حد تک یہ معافی دی جائے. پھر اس میں یہ بھی ایک کنسرن موجود تھا کہ کمرشل میں بھی ان کو دی جائے جو خود ان کی اپنی پراپرٹی اور وہ خود اس کو چلا رہے ہیں, اس کے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے تو ان کو یہ معافی دی جائے. لیکن جب ہم نے اس کا تفصیل سے جائزہ لیا تو نظر یہ آیا کہ ایکچولی افیکٹ تو اس پہ بھی پڑ رہا ہے جس کی دکان اگر بند ہے تو اس کی جو پراپرٹی یا گھر ہے اس کا جو پیمنٹ ہے یا اس کے جو بلز ہیں اس میں بھی اس کو پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ اس نے اسی ارننگ کے ساتھ اپنے وہ بلز پے کرنے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر وہ سیلف کی ہم بات صرف کریں تو ایکچولی جہاں پہ رینٹڈ پراپرٹی بھی ہے وہاں پہ اس وقت ان کو رینٹ دینا مشکل ہوا ہوا ہے اپنے لینڈ لارڈس کو. تو لینڈ لارڈ کو اگر کوئی ٹیکس دینا ہوگا اور بل کرنا ہوگا تو وہ پھر زیادہ انسسٹ کرے گا جی کہ پیمنٹ کی جائے. تو اس لیے ہمیں سب کو ایک طرح ٹریٹ کرنا پڑا کہ امپیکٹ یہ آپس میں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, ہم ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے. تو اس لیے جو اب چھوٹ دی گئی وہ ہر قسم کی پراپرٹی پہ ہے, وہ چاہے رینٹڈ ہے, چاہے وہ سیلف آکوپائڈ ہے, چاہے وہ کمرشل ہے, چاہے وہ ریزیڈینشیل ہے. تو یہ ہر قسم کی پراپرٹی بھی دے دی گئی ہے اور اکراس دی بورڈ. اور اس کا اگلا فائدہ یہ بھی کہ ڈسکریشن کسی کے پاس نہیں ہے اس حوالے سے جی کہ یہ پراپرٹی ایگزمپشن میں ہے یا یہ نہیں ہے. جتنی پراپرٹیز میں جو نمبر آپ کو بتایا تقریباً 9 لاکھ پراپرٹیز بن جاتی ہیں جن کو یہ فائدہ مل رہا ہے, تو وہ تمام پراپرٹیز کا ایکچولی ہے. اس میں یہ ڈسکریشن ایک موٹر وے کے ارد گرد
جو کمرشل ایکٹیویٹی جاری تھی اس پر اس سال محکمہ ایکسائز نے ٹیکس جو تھا اپنا امپوز کیا. اب کمرشل ایکٹیویٹی تو ہو نہیں رہی, لاک ڈاؤن کی وجہ سے موٹر وے اس طرح استعمال تو ہو نہیں رہا, اسی طرح وہ ساری مارکیٹس جو موٹر وے کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھیں وہ بھی بند ہیں, تو ان کو بھی کوئی چھوٹ دی, وہ بھی اسی 9 لاکھ میں شامل ہے؟ نہیں, یہ 9 لاکھ ہیں صرف وہ پراپرٹیز جو شہری علاقے میں ہیں جن پہ پراپرٹی ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں وہ لاگو ہے. تو چونکہ اس کا سروے نہیں ہوا تھا اس لیے ان ٹرمز آف اماؤنٹ میں آپ کو ایک ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کتنی فگر بنتی ہے, لیکن ادروائز یہ بھی ایک ریلیف دیا گیا کہ فی الحال اس کو پینڈ کر دیا گیا, اس کو نیکسٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں لے جائے گا, اس مالی سال میں جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے, اور اگلے سال بھی اس میں مزید کو چھوٹ دی جائے, مزید چھوٹ دی جائے. اس پہ میں ابھی بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اس میں ڈیسیژن نہیں ہوا, ابھی وہ ساری چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں. اچھا مسعود صاحب یہ بتائیں کہ یہ کرنچ تو چلتا رہے گا, شاید حکومت 30 جون کے بعد بھی پوری طرح لاک ڈاؤن نہ کھول سکے, اور جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ شاید 30 جون کے بعد بھی نہ شروع ہو, تو کیا اگلے سال بھی یہ چھوٹ جاری رہے گی؟ یعنی آپ سجیسٹ کریں گے, کیونکہ سب سے پہلے جب کوئی گورنمنٹ ایسی چھوٹ دینا چاہتی ہے تو محکمے کی طرف سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے, کیونکہ آپ نے ایک ٹیکسز کا ایک آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے جو آپ نے وصول کرنا ہے. تو اگر حکومت یہ اگلے سال بھی معاشی سرگرمیاں پوری طرح پہلے کوارٹر میں یا دوسرے کوارٹر تک بھی شروع نہیں ہوتی, تو کیا متوقع ہے کہ اگلے سال بھی یہ چھوٹ ملے گی؟ بالکل, بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, کیونکہ کرونا وائرس کے اگر حوالے سے بات کریں تو بھی انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھیں تو اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہمارے پاس کہ یہ 30 جون کو ختم ہو جائے گا یا 30 سپٹمبر کو ختم ہو جائے گا, اور ختم ہونے کے بعد بھی اس کی ایک ٹرپل ایفیکٹس موجود رہیں گے. تو اس سال جو نیکسٹ ایئر کے لیے بجٹ تجاویز پہ غور کیا جا رہا ہے اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ معاشی ایکٹیویٹیز, لوگوں کی جو پرابلمز ہیں اس حوالے سے, ٹیکس پیمنٹس کے حوالے سے, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بجٹ تجاویز پہ غور کیا جا رہا ہے. البتہ اس میں ایک بات تھوڑا سا کہہ لیں کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے خاص طور پہ اس میں سارٹ آف ڈیلیما بھی ہے کہ ایک طرف تو کرونا کے افیکٹ نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسز میں کمی کرنے کی بات ہو رہی ہے, معافی دینے کی بات کی جا رہی ہے, دوسری طرف ان ممالک کو ایک ایکسٹرا ریسورسز کی بھی ضرورت ہے جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے کہ ہم نے اگر اس بیماری سے, اس وبا سے لڑنا ہے تو اوبویسلی ہمیں زیادہ ریسورسز اس طرف ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے, اور زیادہ ریسورسز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں رستہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے حاصل کیا جائے. اس میں اس حوالے سے لیکن جتنی اب تک ڈسکشن ہوئی ہے وہ اس اینگل سے ہو رہی ہے کہ اگر ایسا کرنا بھی پڑے تو ہم صرف ان لوگوں کو یا اس کلاس کو ٹچ کریں جن کی پیئنگ کیپیسٹی نسبتاً زیادہ ہے. اگر کسی کی پیئنگ کیپیسٹی پہلے ہی کم ہے تو اس کو ہم اس میں بالکل نہ ٹچ کریں, اور یہ اسی اینگل سے ساری چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں. ابھی جس سے میں نے پہلے ہی بات کی, چونکہ اس میں فائنل ایک ڈیسیزن ابھی نہیں ہوئے, یہ ساری چیزیں ابھی زیر غور ہے, اس لیے ابھی میں وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تجاویز ہیں اور کیا اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن اوور آل تھیم ایگزیکٹلی یہی ہے جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو اس کے افیکٹس ہیں اور ابھی وہ چل رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان تجاویز پہ غور ہوتا ہے. اچھا مسعود صاحب, یہ تو تھی کرونا سے متعلق سوالات. اس محکمے میں جتنا پرانا میں آپ کو جانتا ہوں, اس محکمے میں آٹومیشن کے اگر بانی کہا جائے تو شاید وہ آپ ہیں. تو ڈی جی ایکسائز کا چارج سنبھالنے کے بعد آپ نے آٹومیشن کے لیے کیا مزید اقدامات کیے؟ کیونکہ یہ پراپرٹی ٹیکس بھی جو کمپیوٹرائز ہوا ہے اس کے بھی انچارج آپ تھے, اسی طرح موٹر وہیکل ٹیکس میں بہت ساری چینجز ہوئی. لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آٹومیشن کے حوالے سے آپ کا سفر اب آگے کس طرف جا رہا ہے. لیکن ناظرین, آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس پنجاب چودھری مسعود الحق. ان سے ہم بات کر رہے تھے, پہلے تو ہم نے بات کی کرونا کے حوالے سے کہ ٹیکسز میں کیا چھوٹ دی گئی. اب ہم بات کریں گے آٹومیشن کی, کیونکہ لوگوں کی شکایت ہے محکمہ ایکسائز کے اہلکاروں اور افسران کے حوالے سے کہ یہاں پہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں موٹر وہیکل ٹیکس کی تو لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں. اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ کیا عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ خود آپ مسعود صاحب یعنی کہ یہ کمپیوٹرائزیشن کی طرف بہت زیادہ آپ کی, یعنی آپ سے پہلے جو افسران رہے محکمے کے ان کا اتنا رجحان نہیں تھا جتنا آپ کا ہے. آٹومیشن کے حوالے سے سب سے پہلے موٹر وہیکل ٹیکس میں آپ لوگوں کو کیا آئندہ
فیسلٹیز دینے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جاتے ہیں رش بہت ہوتا ہے. اگر فرید کوٹ ہاؤس جائیں, آج کا بڑا خوبصورت سین ہے کہ باہر کوئی چیز نہیں ہے. میں ایک دن گزرا تو میں حیران پریشان رہ گیا, ایسے گاڑی گزر گئی. لیکن جب وہاں پہ کام شروع ہوگا, لوگ اسی لیے ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں پر لمبی لائن سے بچ سکیں. تو از اٹ پاسبل کہ یہ کمپیوٹرائز طریقے سے ٹیکس پے ہو سکیں؟ میرا موٹر وہیکل ٹیکس میں خود اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر آن لائن پے کر سکوں, اس حوالے سے, یا اس کے علاوہ کوئی نیا کام؟ بڑی اچھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میرا جو اپنا ایک سوچ ہوتی ہے جب ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں, آٹومیشن برائے آٹومیشن نہیں ہے. یہ ایک شوق نہیں ہے کہ بس کمپیوٹر ہم نے لانا اور کمپیوٹر ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ میں. اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اس کا ایک پرپز ہوتا ہے کہ اس آٹومیشن سے, اس کمپیوٹرائزیشن سے ہمیں یہ فائدے اٹھانے ہیں. وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس میں مانیٹرنگ کی آسانی ہوتی ہے, اس میں رپورٹنگ کی آسانی ہوتی ہے. اسی کا ایک جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے جو ٹیکس پیئر ہے, یا جو ہمارا کہہ لیں, ادروائز اگر کارپوریٹ سیکٹر میں لینگویج استعمال کریں تو کلائنٹ ہے جو ہمارا, تو اس کو ایک فیسلٹی بھی ہم دینا چاہتے ہیں. اور یہ ایک واقعی آپ کی بات بڑی مناسب ہے کہ لائن لگنا, ایک شہری ہے وہ اپنا ٹیکس دینا چاہتا ہے اور ہم اسے کہیں گے کہ ایک لائن میں لگے, وہاں پہ وہ ویٹ بھی کرے اور اس کو اس سارے مرحلے سے گزرے. تو اس کو تو ہمیں چاہیے کہ میکسیمم فیسلیٹیٹ کرے جو کہ ہمارے یہاں ٹیکس دینے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ایک ریسنٹلی انٹروڈیوس کی ہے ای پے اپلیکیشن ہے موبائل کے اوپر. آپ گوگل پلے اسٹور میں جائیں, وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو کوشش کیا گیا ہے کہ میکسیمم اس کو سادہ بنایا جائے. ای پے پر آپ اپنی ٹوکن ٹیکس خاص طور پہ اور پراپرٹی ٹیکس, یہ دونوں ٹیکسز پر پیمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی آج بھی وہ اپلیکیشن اب فنکشنل ہو چکی ہے. اور ہم اس میں مزید ٹیکسز بھی لانا چاہتے ہیں تاکہ جتنے ہمارے سیسز ہیں ان کو فائدہ ہو سکے. کیونکہ اس وقت میجر موٹرز میں اور پراپرٹی میں ہمارا کلائنٹ موجود ہے, تو ان کے لیے تو ہم یہ فیسلٹی کھول چکے ہیں. اور اس کو اگر آپ کورونا کے کنٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تو جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ اس میں بھی مددگار ہے کہ آپ کو دفتر آ کے ایک لائن میں لگ کے, جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ باوجود کوشش کے نہیں ہو پاتی اتنی ڈسپلن, تو آپ گھر بیٹھے اپنی ٹیکس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اے ٹی ایم کے اوپر بھی, کہ آپ اے ٹی ایم کے ذریعے پیمنٹ کر سکیں, ویلڈ بینکنگ کے ذریعے کر سکیں, اور پھر فرنچائزیز کے ذریعے جو ٹیلکوز کی. لیکن ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا. اس وقت آپ ای پے کے اوپر بیٹھ کے گھر بیٹھے اپنے ٹیکس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں, ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس. اچھا مسعود صاحب, اس میں ایک بڑی شکایت ہے لوگوں کو, وہاں پر اکثر ہمیں بھی لوگ اسی سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں. اس میں اس کا کتنا مارجن رکھا گیا ہے؟ جو لوگ وہاں پہ جا کے ٹیکسز پے کرتے ہیں ان کے وہاں پہ چند, میں زیادہ نہیں, آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے محکمے کے اہلکاروں اور افسران کی تعداد 4000 ہے, شاید اس میں 1% ایسے لوگ ہیں, 1%. موٹر وہیکل ٹیکس کے حوالے سے شکایت آتی ہے کہ وہ اپنا ٹوکن ٹیکس پے کرنے گئے اور ان کو وہاں پر وہ ٹیکس ان سے وصول کر لیا گیا لیکن جمع نہیں کروایا گیا سرکار کے خزانے میں, اور سرکار کے خزانے میں وہ گاڑی ویسے ہی نادندہ ہے. اور یہ ہوتا ہے کمرشل گاڑیوں کے حوالے سے زیادہ تر. دوسری شکایت یہ ہے کہ کمرشل گاڑیاں ایسی جو کئی سال سے جن کے ٹیکسز پے نہیں ہوتے, ان کا کمپیوٹر میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے آخری سال کا ٹیکس جمع کروا کر سرکار کو کئی لاکھ کے ٹیکسز سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے اہلکاروں کے خلاف کس طرح یہ ای پے سسٹم, کیا وہ اس سے کھیل سکیں گے؟ کیونکہ ای پے سسٹم اتنا ہی غیر محفوظ ہے جتنا آپ کیش جمع کروانا چاہتے ہیں اگر آپ ایک اچھے ہیکر ہیں. جہاں تک بڑے آپ نے محسوس ہوتا ہے آپ کی بات سے کہ آپ نے بڑا اچھا اسٹڈی کیا ہے سسٹم کو. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سسٹم میں لوپ ہولز موجود تھے, اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ سسٹم میچور ہونے میں ٹائم لیتا ہے. کوئی بھی جب سسٹم انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, جس طرح واقعات سامنے آتے ہیں, کئی دفعہ ہم اس فورسی بھی کرتے ہیں, پری ایمپٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ ایک چیز فورسی نہیں ہوتی اور اس پہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. جہاں تک ہیکنگ کا تعلق ہے, چونکہ یہ فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم کے اوپر یہ سارا ڈیولپ کیا گیا ہے, ای پے کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ وغیرہ جو اسٹینڈرڈائز ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, ان کے اوپر اس کو پورا چیک کیا گیا. اور اس میں ایون اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو اسٹیٹ بینک کی اپروول, اس میں ون لنک کی اپروولس, اس میں فنانس ڈپارٹمنٹ کی اپروول, پروونشل فنانس ڈپارٹمنٹ, فیڈرل فنانس ڈپارٹمنٹ, تو یہ ہر اینگل سے اس کو ایک بار ٹیسٹ کر کے کوشش کی گئی کہ لانچ کیا جائے. تو اس میں امید تو ہے کہ یہ نہیں
ऐसा इजीली एटलीस्ट नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े जो अहम सेंसिटिव किस्म के सिस्टम्स थे और एप्लीकेशन थी वो भी हैक हुई हैं। लेकिन इस वक्त हम कह सकते हैं कि जी कि इसमें मैक्सिमम हमने सिक्योरिटी इस वाले से डाल दी, और इसको हैक करना मैं नामुमकिन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि जब हम बड़े बड़े हसास अदारों की, दुनिया के बड़े बड़े हसास अदारों के सिस्टम्स की हैक की बात करते हैं तो इसलिए उसमें नामुमकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल लगेगा, लेकिन बहुत मुश्किल नामुमकिन के करीब ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको ऐसा कर दिया गया। और बाकी जो दो बातें आपने बताई थी जिसमें एक गलत अपडेशन कर देना, पेमेंट ले लेना और उसको एक्चुअली सिस्टम में अपडेट ना करना, तो इन दोनों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि इस सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं होगा। मेरी गाड़ी है, कमर्शियल है, प्राइवेट है, मैं खुद जाके ई-पे के उस पर पेमेंट कर रहा हूँ, तो जो बीच में से कोई थर्ड पार्टी का, कोई एक बीच में दरमियाने एजेंट का कोई अगर वास्ता हो भी सकता था या जो, तो वो तो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो इस्तेमाल है इसमें टोटली ख़त्म हो जाएगा, और इसी हवाले से हम लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें। तो उनकी वक्त की बचत, उनकी ट्रांसपोर्ट की बचत, उनका पेट्रोल की बचत, लाइन में खड़े होना, टाइम, ये सारे बचत है। दूसरी तरफ सिक्योर है, उसके बाद वो इस किस्म के फ्रॉड से उनको वास्ता नहीं पड़ेगा। और मसूद जो इस तरह के फ्रॉड में मुलव्वस हैं, एजेंट माफिया के साथ मिलकर एहलकार, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। मसलन एंटी करप्शन में कई केसेस ऐसे हैं और उसमें एंटी करप्शन के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनका भी कसूर है कि वो केसेस में वो गिल्टी हैं लेकिन उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो फाइलें सर्द खाने में, वो लोग फिर आकर इस तरह की पुरकशिश नशिस्तों पर लग जाते हैं। उसके खिलाफ भी कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा, कोई एंटी करप्शन से रब्ता किया जाएगा कि जिन अहलकारों के खिलाफ इस तरह के केसेस करप्शन के हैं उनका क्या बना। बिल्कुल आपने सही कहा, ना सिर्फ ये कि महकमा उनसे रब्ता करेगा, महकमे को अपना भी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इंस्टेड कि हम किसी और एजेंसी पर डिपेंडेंट हों, इस वाले से हमें अपने सिस्टम, अपने इंटरनल कंट्रोल्स को इतना बेहतर करना है। इसमें चूँकि जब भी किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जरूर गुजरना होता है, और कई दफ़ा एक जो मुलजिम होता है कह लें, वो उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो कई कमजोरियाँ रह जाती है उसका फ़ायदा भी उठा लेता है। हमारी ये कोशिश होगी कि इस किस्म का जो भी मुलजिम हो, जिसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम साबित हो और हमें अदरवाइज़ भी अंदाज़ा हो जाए कि ये वाकई सच है, तो वो इस चीज़ की और इस किस्म की कमियों से कोई फ़ायदा ना उठा सके। इसमें हम दूसरी एजेंसी से राब्ते में रहेंगे, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस ये होगा कि अपने डिपार्टमेंट के इंटरनल मैकेनिज्म इतने स्ट्रॉन्ग किए जाएँ, और उसी जो स्ट्रॉन्ग करने के वाले से कि मेरी एक अपनी जो सोच है वो इस वाले से ये कि हम अपना ताला जो है उसको मजबूत करें, बजाय इसके कि वो कमज़ोर है फिर हम चोर के पीछे भागें। तो जो मैंने जिस तरह पहले भी बात की, जो ऑटोमेशन है, जो कंप्यूटराइजेशन है, उसका हम इसमें मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि उसमें सिस्टम में चीज़ें ऐसी इनबिल्ट की जाए कि इस किस्म की हरकतें होने के चांसेस कम से कम हों। दूसरी तरफ पब्लिक की आगाही वो भी ज़रूरी है कि पब्लिक को पता भी हो कि ये फैसिलिटी है या ये टैक्स रेट्स है, या इस तरह मैं एक वेरिफिकेशन कर सकता हूँ अपने टैक्स की और अपने चालान की, तो वो कंपेन भी साथ साथ चलाई जाए। तो ये दोनों तरफ से हम कर रहे हैं। अच्छा मसूद साहब, एक और वहाँ पर हम देखते थे, वहाँ पर नज़ारा हमें नज़र आता था जब ये पुरकशिश नंबर की ऑप्शंस होती थी, वहाँ पर एक तो पुरकशिश नंबर हमेशा बड़ी गाड़ियों वाले लोग लेना पसंद करते हैं, महंगी और बड़ी गाड़ियों वाले, क्योंकि मैं अगर एक 20 से 30 लाख की गाड़ी खरीदने जाता हूँ तो उसके लिए नंबर के लिए 5 लाख तो मैं किसी सूरत अदा करने के लिए तैयार नहीं हूँगा। तो वो लोग, वो क्लास जो हमारी मुल्क की एलीट क्लास कहलाती है, वो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करती। और इस तरह भी वहाँ पर एजेंट माफिया का एक रोल ज़रूर मौजूद था कि वो इतने हजूम में वो अपने वहाँ पर बिठाते थे और वो नंबर, उसके हवाले से आपने एक नया काम शुरू किया है ई ऑक्शन का, उसके बारे में बताएं कि वो ई ऑक्शन क्या होगा और किस तरह हम घर बैठे शहर से बाहर, सूबे से बाहर या मुल्क से बाहर अपनी मर्जी का नंबर ऑक्शन में से खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारा मौजूदा सिस्टम है ऑक्शन का, आपने बड़ा अच्छा उसमें पॉइंट आउट किया, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें नंबर लेना है, एक तो वही बात है उसमें अपना टाइम निकालना है। हमारे पर्टिकुलरली लाहौर में चूँकि नंबर ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है,
تو 3 دن تک آپشن جاری ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اگر اپنے ایک پسند کا نمبر لینا ہے تو مے بھی اس کو 3 دن وہاں پہ آ کے روز بیٹھنا پڑے. جب اس کے نمبر کی باری آئے تب وہ اس کی بولی میں حصہ لے, اور اسی میں پھر وہ لوگ ایجنٹس کو, اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو انگیج کرنا پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کرنے سے بچانے کے لیے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک ای آکشن کا ماڈول تیار کی ہے. بیسیکلی ویب سائٹ پر ہوگی, ویب بیسڈ یہ ایک اپلیکیشن ہوگی, اور اس میں پورا ایک طریقہ کار ہے جو ہم نے مختلف انٹرنیشنل ماڈلز جو اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا, پھر جو ہمارے یہاں پہ مسائل تھے جو ہماری ضرورتیں تھیں ان کو اسٹڈی کر کے ان دونوں کو ملا کے جو ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسٹمائز کیا, جو کہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس سسٹم ان کے مطابق. اب اس کے تحت کوئی بھی آدمی جو ایک چاہے گا کہ جی کہ میں نے اپنی گاڑی کے لیے ایک نمبر پسند کرنا ہے اور ایک آپشن کا نمبر لینا ہے میں نے, تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے گا. وہاں پہ ایک بٹن اس کا ای آپشن کا ایک علیحدہ سروس کا موجود ہے, اس کو کلک کرے گا. ان بیسک پرٹیکولرس کے اوپر اس کا ایک آٹومیٹڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جنریٹ ہوگا جو اس کو میسج ایکچولی اس کے موبائل پہ جائے گا. ساتھ ای میل کی فیسلٹی بھی ہے. اس AIN سے وہ دوبارہ لاگ ان ہوگا اپنے آئی ڈی پہ, اور پھر اس کی ریزرو پرائز جو اس نمبر کی ریزرو پرائز ہے اس کا پے آرڈر جو اس نے بنا کے ایکچولی موٹر اتھارٹی جو اس کے قریب ترین ہے اس کو تھرو کوریئر تھرو کسی اور میڈیم وہ بھیج رہا ہوگا. تو یہ جو وہ انفارمیشن اس میں ڈالے گا تو اس کو اپروول مل جائے گی کہ ہاں جی اب آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آپشن میں جو اس کے نمبر اس نے سلیکٹ کیے ہیں اس کے مطابق. پھر اسی طرح وہ 3 دن تک تقریباً وہ ویڈیو ہوگی, اور اس میں اس سے اس کو یہ سہولت موجود ہے, بلکہ یہ بہت بڑی سہولت ہوگی کہ وہ موبائل بھی اپلیکیشن موجود ہے, لیپ ٹاپ میں بھی اس کا اپلیکیشن موجود ہے, جس سے اس کو فرصت ہے وہ سب چیک کر سکتا ہے کہ جی کہ میں نے یہ بڈ کیا تھا اتنے اماؤنٹ کا, اب میں اس سے بڑی کوئی بڈ آ گئی, اگر وہ اسٹل انٹرسٹیڈ ہے تو اس سے بڑی ایک بڈ. ان کو ٹائم فریم آپ دیں گے کہ 3 دن میں نے اس لیے میں ہمارے ذہن میں 3 دن کا ٹائم ہوگا. تیسرے دن کہہ لیں کہ رات کو 12 بجے یہ سسٹم کلوز ہو جائے گا اور اسی وقت آٹومیٹک ایک لسٹ جنریٹ ہوگی. اب اس میں یہی کوشش ہے کہ ہیومن انٹروینشن جو ہے وہ منیمم ہو, کسی قسم کی ڈسکریشن, کسی قسم کی منوپلی, کسی قسم کا کارٹل نہ اس میں جنریٹ ہو سکے. اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں تو ہمیں یہ فیسلٹی کہ اس کے لیے ہمارے دفتر کیا, ہمارے شہر میں, ہمارے صوبے میں, ملک سے باہر بھی اگر کوئی صاحب ہے اس وقت موجود ہیں, وہ انٹرسٹیڈ ہے آپشن کا نمبر لینے میں, تو وہاں سے بھی وہ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں جو اس وقت پاسبل نہیں تھی. پھر اس کے ساتھ جو اگلی چیز ہے وہ یونیورسل نمبر ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک ہی نمبر ہو پورے پنجاب پر, جو ڈسٹرکٹ آئیڈینٹیفیکیشن اور جو ایئر ٹیگ اس وقت ہے جس کے مختلف مسائل ہیں, جس میں اس کو ریڈ کرنا, اس کے کیمرہ سے اس نمبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس قسم کی پرابلمس آ رہی تھیں, تو ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور یونیورسل نمبر پورے پنجاب میں ایک ہی چلے گا. یونیورسل نمبر کے لیے پھر ہمارے لیے اور کوئی طریقہ مناسب ہے ہی نہیں آپشن کا جس سوائے ای آپشن کے, کیونکہ وہ پھر پورے پنجاب میں ایک سیریز چالی ہوگی. تو ہم اس میں طریقے مختلف کر تو سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ حاصل لوگوں کے لیے پھر ہوگی. تو اس حوالے سے یہ ای آپشن کی اور امپورٹنس ہے کہ یونیورسل نمبر کے لیے ہم اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ ای آپشن بھی لانچ ہو جائے, اور اس پر کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ ہم جلدی اس کی باقاعدہ لانچ کی ڈیٹ بھی دے سکیں گے. مسعود صاحب مزید سوالات بھی میرے ذہن میں ہیں جو عوامی انٹرسٹ کے سوالات ہیں, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد مسعود صاحب سے ہم مزید سوالات دریافت کریں گے, لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب چودھری مسعود الحق. ان سے ہم بات کر رہے تھے ان مسائل کے حوالے سے جو عوام کو درپیش ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد لیٹیگیشن کی اس وقت بھی موٹر رجسٹریشن اتھارٹی لاہور میں چل رہی ہے. گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کے بعد مالک آ جاتا ہے کہ جی گاڑی تو میں نے ٹرانسفر کی نہیں, اور اس طرح کے کئی کیسز وہاں پہ کئی سالوں سے کورس میں چل رہے ہیں. اس کے حوالے سے آج تک یہ جو آٹومیشن ہے اس سے استفادہ کیوں نہیں حاصل کیا گیا؟ جی بالکل, ایکچولی اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو صرف لٹیگیشن ایک ایشو نہیں ہے, اس کے اور بھی پہلو ہیں, جس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ گاڑی پرچیز کر لیتے ہیں, اپنا نام ٹرانسفر نہیں کرواتے, وہ مارکیٹ پرائس اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے ذہن میں اس کی وجہ, پھر بے نامی ٹرانزیکشنس. پھر اسی کا ایک رزلٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے اور ڈیٹا بیس ہے اس میں اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوتا اونر, جس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ
چلان جو ہے اگر سیف سٹی نے چلان کی یا ٹریفک پولیس نے چلان کیا، اگر چلان اس کو بائی پوسٹ بھیجا گیا تو وہ تو کہتا ہے میں تو گاڑی آج سے 5 سال پہلے بیچ چکا ہوں، یہ جو آنر ہوتا ہے اس نے اپنے نام پہ کرائی نہیں ہوتی۔ یہ تینوں چاروں پہلو ہمارے سامنے تھے۔ تو اس کے حوالے سے جو حال ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اور اس میں آٹومیشن ہی دوبارہ فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کر پائیں گے، وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے کہ آئندہ ہماری یہ کوشش ہوگی اور اس کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں تاکہ اس کو جلدی امپلیمنٹ کر سکیں کہ جو بھی اپنے نام پہ گاڑی ٹرانسفر کرائے گا اس کو یہ بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی۔ اس میں سیلر بھی، بیچنے والے کی بھی بایو میٹرک، وہ انگوٹھا بھی ہو سکتا ہے، 5 انگلیوں میں سے کوئی انگلی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جو پرچیزر ہے اس کی بھی۔ نیو رجسٹریشن کے ٹائم پہ جو اپنے نام پہ گاڑی رجسٹر کروا رہا ہے اس کی بایو میٹرک ویریفیکیشن۔ اس کی وجہ سے ایک طرف تو جو لیگل اس میں ڈسپیوٹس ہیں اونرشپ کے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% ایلیمنیٹ ہو جائیں گے۔ پھر اوبیسلی جب ایک آدمی نے جا کے ایک جگہ اپنا تھرمل امپریشن دیا تو اس نے وہ گاڑی کی سیل کو ٹرانزیکشن کو ایکسیپٹ کیا۔ دوسری طرف بے نامی ٹرانزیکشن کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ جی کہ میں ہوں تو مجھے تو معلوم ہی نہیں، میرا شناختی کارڈ مس یوز ہو گیا، میرا نام مس یوز ہو گیا، میں تو گاڑی پرچیز ہی نہیں کی تھی۔ تو خاص طور پہ ٹیکس کے کیسز اور اس قسم کے معاملات میں لوگوں کا کلیم ہوتا ہے، وہ ٹوٹلی ایلیمنیٹ ہوگا۔ اور تیسری طرف جو میں نے عرض کی تھی کہ لوگ اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرواتے، ریکارڈ اپڈیٹ نہیں کرواتے۔ اب اس صورت میں جب انہیں یہ معلوم ہے کہ ابھی میرے پاس جو سیلر ہے وہ موجود ہے، ابھی میری ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، میں ابھی اس کے اگر ویریفیکیشن کروا لوں گا بایو میٹرکس، تو پھر پاسبل ہوگا کہ یہ گاڑی ٹرانسفر ہو جائے۔ ادروائز پھر یہ بعد میں اگر سیلر چلا گیا تو میرے لیے اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا، اس سے رابطہ کرنا مشکل ہوگا، تو پھر یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی۔ تو اس حوالے سے لوگوں کو پھر ایک دوبارہ اس طرف توجہ ہوگی کہ وہ اپنی گاڑی اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں۔ تو اس میں ہم اس کے ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں 3 میجر چیزیں شامل تھیں۔ ایک تو لیگل فریم ورک، ہمارے پاس قانون موجود ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو اس حوالے سے پابند کر سکیں۔ دوسری طرف ہمارا جو سسٹم ہے کمپیوٹر وہ اس کو سپورٹ کرے، اور اس میں ہمیں ایک باقاعدہ فیز کریٹ کرنا پڑے گا جس کو بایو میٹرک امپریشن کا نام ہوگا۔ اور تیسری طرف اس کی سروسز کے لیے ہم نے ویریفیکیشن بایو میٹرک کی کس سے کروانی ہے۔ تو تینوں پہ کام ہم نے اسٹارٹ کر دیے، کٹھے رولز ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اور جلدی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس چلے جائے گا فار اپروول۔ جہاں تک اس کے پروسیس فلوز کا تعلق ہے وہ ہم اپروو فائنل کر چکے ہیں۔ وہ ہمارے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس نے کام شروع کر دیا سافٹ ویئر میں اس میں چینجز کے حوالے سے، اور اسی طرح جو پروکیورمنٹ کا اسپیکٹ ہے اس پہ بھی انیشیل کام شروع کر دیا گیا۔ اچھا سوئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ری رجسٹریشن کی طرف محکمہ جا رہا ہے کہ پنجاب کو شکایت ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے لگژری گاڑیوں پہ، بڑی گاڑیوں پہ، تو وہ گاڑیاں جا کے اسلام آباد رجسٹرڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور چل وہ لاہور میں رہی ہوتی ہیں زیادہ تر، اور باقی پنجاب میں بھی۔ تو اس حوالے سے ایک تجویز تھی کہ جی جو گاڑی پنجاب میں اگر چل رہی ہے تو وہ پنجاب میں رجسٹرڈ ہو، تو اس کے اوپر کیا کام ہوا ابھی تک؟ جی بالکل، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ٹیکس پرپز بھی ہے اس میں، کچھ لوگوں کی ویسے ٹیکشن ایک نمبر کے ساتھ ہوتی ہے، لوگ پسند کر رہے تھے، کچھ لوگ بھی کہ جو اسلام آباد کا نمبر لگوا لیا جائے، خاص طور پہ اسلام آباد کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح ایون دوسرے صوبوں سے لوگ ٹرانسفر ہو کے اپنی ریزیڈنس چینج کر کے، یا وہ گاڑی کسی اور پرپز سے سیل پرچیز ہوتے ہوئے پنجاب میں آ گئی ہے، تو قانون میں یہ موجود نہیں تھی شک جس کے تحت ہم اس کو پنجاب کا نمبر لگا سکتے ہیں اگر وہ کسی اور جگہ رجسٹر ہوئی بھی ہے۔ تو اب یہ قانون میں امینڈمنٹ کر لی گئی ہے جس کے تحت اب اگر کسی اور صوبے کی گاڑی رجسٹرڈ ہے تو وہ اگر پنجاب میں آتی ہے تو وہاں پہ اس کو پنجاب کا نمبر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو جس وجہ سے ابھی تک ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اس میں 2 پہلو اہم تھے۔ ایک طرف تو یہ کہ ہم نے اپنے سسٹم میں اس کو بلڈ کرنا تھا کہ اس وقت ہمارا سسٹم صرف ایک نئی گاڑی کو رجسٹر کر رہا تھا، یہ وہ گاڑیاں ہوں گی جو آلریڈی رجسٹرڈ ہوں گی، اس وجہ سے اس میں چینجز اپلیکیشن میں۔ اور دوسری طرف اس میں فراڈ کا بھی ایک ذہن میں ہے کہ اس میں فراڈ نہ شروع ہو جائیں کہ گاڑی دوسرے صوبے میں شاید رجسٹرڈ بھی نہ ہو اور وہ یہاں پہ آ کے اپنی ایک جعلی رجسٹریشن بک شو کر کے اس کو ری رجسٹر کروا لے، اس میں ٹیکسیز، اسمگلڈ گاڑیاں، چوری کی گاڑیاں، یہ ساری فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ تو ان کا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا راستہ بند کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے SOPs تیار کرنے شروع کی ہیں، اس کا انیشل ڈرافٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کہ کور کی جائیں کہ یہ جو جعل سازی ہے اس کا امکان جو ہے وہ منیمائز ہو جائے، اور دوسری طرف جو جینون آدمی ہے اس کو پرابلم بھی نہ ہو۔
ہمارا ایکچولی ایم ہمیشہ یہ رہا کہ ہم صرف اگر جعلسازی روکنے کی بات کریں یا کسی کرمنل کی بات کریں تو اس کو روکنے کے لیے ہم جو انوسینٹ سٹیزن ہیں اس کو زیادہ پرابلم میں نہ ڈالیں. تو جیسے یہ جو پہلے گاڑیاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں ان کے اوپر بھی یہ قانون لاگو ہوگا؟ جی بالکل. جو آلریڈی رجسٹرڈ گاڑیاں ہوں گی کسی بھی صوبے کی، ایون اے جے کے، گلگت بلتستان، وہ گاڑیاں بھی اس اسکیم کے تحت پنجاب میں رجسٹر ہو سکیں گی. اور آئندہ جو گاڑیاں رجسٹر ہوتی ہیں وہ کسی وجہ سے پنجاب میں آتی ہیں تو وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا اس کا میکنزم کیا ہوگا؟ اگر ایک گاڑی سڑک پہ چل رہی ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک گاڑی اسلام آباد نمبر کی چل رہی ہے؟ ایک تو ہم نے اس میں ایسا پیریڈ رکھا ہے 120 ڈیز کا کہ 120 ڈیز سے زیادہ اگر وہ پنجاب میں اسٹے کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقل یہاں پہ اب استعمال ہو رہی ہے. اب اس کے جو ثبوت ہے مختلف قسم کے، وہ مختلف چیزیں موجود ہیں. اس میں اس کے ٹوکن ٹیکس کی پیمنٹ موجود ہے کہ کیا اس نے اسی صوبے میں پیمنٹ کی ہے یا دوسرے صوبے میں اس کی پیمنٹ ہوئی ہے. اس نے کوئی ٹول ٹیکسز یہاں پہ دی ہیں. اس کی جو لاسٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے. اور جو اس کا ریکارڈڈ اونر ہے جو رجسٹر کروانا چاہتا ہے کیا وہ پنجاب کا ہی رہائشی ہے. اگر فار انسٹنس میں اسی طرح جو میں پہلے ہی بات کرتا تھا تو مس یوز کرنا چاہتا ہے، وہ پنجاب کا رہائشی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں پنجاب کا نمبر لے لوں گا، ایک مجھے ویلڈ ڈاکومنٹ مل جائے گا. تو ہم نے اس کی یہ بھی انشور کرنا ہے کہ پنجاب کا رہائشی ہو. یہ صرف ایک پروف ہوگا کہ ہاں یہ گاڑی جو ہے پنجاب میں یوز ہو رہی ہے. تو اس قسم کے مختلف اس میں چیکس بھی رکھ رہے ہیں. اور پبلک کی کنوینئنس کے لیے ہم اپنی آئی ٹی کی جو فیسلٹی اس کو بھی استعمال کریں گے، جس میں دوسرے صوبوں کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا خاص طور پہ شامل ہے. اگر فار انسٹنس سندھ کا کوئی صاحب آتے ہیں کہ سندھ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے وہ یہاں پہ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ان کے ڈیٹا کی ایکسیس موجود ہوگی. ہمیں وہ چٹھیاں اور ریمائنڈرز اور اس کارسپونڈنس سے کی بجائے ہم ڈائریکٹلی ان کو ایکسیس کر کے وہاں سے اس کے پرٹیکولرز حاصل کر سکیں گے اور پھر فردر پروسیڈ کر سکیں گے اس کو. اچھا مسعود صاحب، اس میں ایک اور سوال، یعنی کہ یہ گاڑی جو یہاں پہ 120 دن سے زائد چل رہی ہے، وہ صاحب جو ہیں وہ سندھ سے یہاں پہ مائیگریٹ کر گئے ہیں لیکن وہ رہائشی ابھی بھی سندھ کے ہیں، پھر کس طرح آپ اس کو چیک کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اس میں ڈفرینٹ چیزیں موجود ہیں. اگر وہ مائیگریٹ کر گئے اس کا مطلب یا تو ان کا بزنس یہاں پہ اب شروع ہو گیا ہے، یا یہاں پہ وہ جاب کر رہے ہیں، یا یہاں پہ انہوں نے پراپرٹی پرچیز کر لی ہے. یہ تینوں صورتوں میں ان کے پاس ثبوت موجود ہوگا تو وہ کوئی بھی ثبوت دے سکتے ہیں. لیکن وہ اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر محکمہ کس طرح ڈیٹیکٹ کرے گا؟ جو آپ کا اصل مسئلہ ہے کہ گاڑی اگر پنجاب میں چل رہی ہے تو ٹیکس پنجاب میں دیں. ایکچولی پہلی جو ہماری یہ اس میں اسکیم ہے کہ جی والنٹریلی لوگ خود اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں. اور اس وقت موجود ہیں لوگ کہ ان کو یہی ذہن ہے کہ جی کہ ہم پنجاب میں گاڑی استعمال کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ ٹیکسز بھی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پنجاب کا نمبر دیا جائے، جو قانون نہ ہونے کی وجہ سے پاسبل نہیں تھا. پھر اس کا دوسرا فیز ہے جس میں کمپلسری کیا جائے گا، جس میں یہ انشور کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جو پنجاب کے وسائل استعمال کر رہا ہے، جو پنجاب کی سڑکیں استعمال کرنی گاڑیاں، وہ ٹیکسز بھی یہاں پہ دیں. اور اس کا ہمارے پاس ڈیٹا میں بھی موجود ہے تاکہ ان کا چلان وغیرہ، ای چلان خاص طور پہ، وہ ممکن ہو سکے. تو اس صورت میں ان کے جو اونر موجود ہوگا اس سے اس کا شناختی کارڈ، اس کی رہائش کا، اس گاڑی کا، ایون جو سیف سٹی سسٹم ہے وہ ہمیں پوری ایکسپورٹ دے سکے گا کہ یہ گاڑی آج سے 1.5 مہینہ پہلے بھی یہاں پہ دیکھی گئی ہے، یہ 3 مہینے پہلے بھی دیکھی گئی اور یہ اب پھر یہاں دیکھی گئی ہے. تو اس قسم کی اب چونکہ آئی ٹی انٹرونیشن پنجاب گورنمنٹ میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب مختلف سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان سے یہ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں. اچھا مسعود صاحب، ایک اور سوال کہ جیسے ہی یہ سیف سٹی کا پروجیکٹ لاہور میں لانچ ہوا اس کے بعد سختی کر دی پولیس نے نمبر پلیٹ کے حوالے سے کہ ایک وہ جو سرکاری نمبر پلیٹ ملتی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ نمبر پلیٹس ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی. کتنے لوگوں کو ابھی تک نمبر پلیٹس نہیں ملی؟ کیا وجہ ہے کہ آج تک پیسے ادا کرنے کے باوجود نمبر پلیٹس نہیں دی گئیں اور کب تک یہ مل جائیں گی؟ بالکل صحیح آپ کی بات. یہ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا جس میں یہ پرپورٹ نہیں ہو سکی اور اس میں ریزنز موجود ہیں، ٹھوس ریزنز موجود ہیں، اس میں لیگل بھی ہیں، اس میں پروکیورمنٹ کے اپنے ایشوز بھی موجود ہیں. تو یہ ایز سچ اسے آپ پتہ ہی نہیں کہہ سکتے. یہ تو چونکہ جس طرح ادروائز بھی بات کی کہ پروسیس آف لا ہوتا ہے، پروکیورمنٹ کا پروسیجرز ہیں پورے، اس میں سم ٹائمز رکاوٹ آ جاتی ہے، سم ٹائمز لوگ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں، اسٹیز مل جاتے ہیں، اس قسم کے اس میں مختلف قسم کے واقعات ہیں جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہو گئی ہے. اب ہم تقریباً کانٹریکٹ کے فائنل اسٹیجز پہ پہنچ چکے ہیں. تو جو ہی یہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے
تو ہمیں پوری توقع ہے کہ ود ان 2 months بیک لاگ جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر کے لوگوں کو ایکچولی گھر ڈلیور کر دیں گے اگر انہیں ایڈریسز اپنے صحیح دیے ہوئے. یہ یہاں پہ آ کے ہم لوگوں کو اس لیے تاکید کر دیتے ہیں کہ جس وقت آپ اپنی گاڑی رجسٹر کر رہے ہیں یا آپ نے ٹرانسفر کروا لی اپنے نام, آپ نے پرچیز کر لیے, تو ہمارے ریکارڈ میں بھی اپنا ایڈریس ٹھیک رکھائیں اور اپنے نام پہ ہمارے ریکارڈ میں بھی ٹرانسفر کروا دیں تاکہ جو ڈپارٹمنٹ آپ کو فیسلٹی دینا چاہتا ہے آپ کے گھر بیٹھے ہوئے اس میں ڈپارٹمنٹ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہے. تو پھر یہ ہم ڈلیور کروا رہے ہوں گے ان کے گھروں میں, اور پیسے لینے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو دوبارہ پیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے آفس نہ آنا پڑے. مسعود صاحب, اس میں مجھے خود 3 بار گاڑی تبدیل کرنے کا اتفاق ہوا اور تینوں بار نمبر پلیٹ میرے گھر نہیں آئی, اور اس میں جسے اس کو آپ نے دیا ہوا ہے یہ کانٹریکٹ, ان کا تینوں بار یہ کہنا تھا کہ ہم گھر گئے, گھر کوئی موجود نہیں تھا, اور تینوں بار ہم گھر میں موجود تھے. اور میں نے آپ کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان کو بتایا کہ ہم گھر میں ہی تھے, جو ٹائم یہ بتا رہے ہیں میرے گھر میں لوگ موجود تھے کوئی. اور یہ شکایت بہت سارے لوگوں کی ہے کہ وہ وہاں پر صرف اپنا پیٹرول بچانے کے لیے, اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایک فرضی سی وہ انسپیکشن ڈالتے کہ جی وہاں پہ گئے وہاں پہ موجود نہیں تھے. اس شکایت کو کیسے دور کریں گے؟ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ماہانہ گاڑی ریسٹوری, مقصد ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب نمبر پلیٹ کی ڈلیوری کرنی ہوتی ہے. اب اس میں جس طرح ہمارے شکایتیں آتی ہیں, ہمیں ہر شکایت کو پھر اس کو انڈیویجول میرٹ پہ دیکھنا ہوتا ہے, اور اس میں اگر ہم ماضی میں بات کریں تو ایون پینلٹیز لگائی گئی ہیں اس کوریئر سروس پہ, جس کے اگر نااہلی ثابت ہوئی ہے تو انہوں نے پینلٹیز بھی پے کی ہیں. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اگر آپ اوور آل پرسنٹیج دیکھیں تو وہ شاید 1.5% 2% کے لگ بھگ اندر کی ہے. اس میں ہوتا ہے انڈیویجول کا, جس طرح ہم نے سرکاری محکمے کی بات کی کہ اس میں بھی کالی بیڑیں موجود ہوتی ہیں, تو ایک بڑی آرگنائزیشن ہے جنہوں نے یہ کانٹریکٹ حاصل کیا ہوا ہے, تو ان کا بھی ایک پورا پھیلاؤ موجود ہے, اس میں ان کے انڈیویجولس یہ کر جاتے ہوں گے. تو ہم پھر ہر کیس کو اس کے انڈیویجول میرٹس پہ اس حوالے سے ایگزامن کرتے ہیں, اور کانٹریکٹ میں چونکہ کمیونٹی کی کلاز موجود ہے تو وہ سروس کوریئر سروس جو ہے وہ خود بھی اس حوالے سے متعلق ہے کہ ان کو پینلٹی لگ سکتی ہے, اور اوبویسلی پھر وہ لاس میں جائیں گے. یہ دونوں طرف سے چیز اس پہ کی جاتی ہے. سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے اس کا یعنی کہ ایک اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا یہ لوگوں میں مقابلے کی فضا قائم کرتا ہے, اور اگر کوئی شخص اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا تو اس کو سزا دی جائے تو یہ لوگوں میں خوف کا باعث ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پبلک سیکٹر جو ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی آگے ہے سرکاری محکموں سے. اگر ہم بات کریں سیلز کی, بزنس کی, تو وہاں پر چونکہ سزا جزا فوری طور پہ ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے لوگوں کو پتہ ہے کہ میری سروائیول ہی یہاں پہ ہے, لیکن سرکاری محکموں میں ایسا نہیں ہوتا. محکمہ ایکسائز میں جو افسران اپنے ٹارگٹ سے زیادہ وصولیاں کریں, جو اہلکار, کیا ان کو جزا دی جائے گی, اور جو لوگ ایسا نہ کریں ان کو کیا سزا دی جائے گی؟ کیونکہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جزا والوں کو جزا نہیں ملتی اور سزا والوں کو سزا نہیں ملتی. بالکل صحیح ہے. تھوڑی آپ نے ایگزیکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آدمی نااہل ہے وہ اور جو ایک اہل آدمی اور محنتی آدمی, ان دونوں کو ایک ہی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, دونوں میں فرق ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اسکیم لائیں گے جس میں پرفارمنس بیسڈ آنریا دیا جا سکے, جا کے جس کی جتنی پرفارمنس ہے اس کے مطابق اس کو کچھ ریوارڈ ان ٹرمز آف کیش بھی دیا جا سکے. اور اسی طرح جنہوں نے کام نہیں کیا, جو اہل نہیں تھے, ان کو سزا بھی دی جا سکے. اور چونکہ اوور آل اگر آپ گورنمنٹ میں دیکھیں تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بڑا فرق ضرور موجود ہے کہ گورنمنٹ تقریباً 8-9 لاکھ امپلائز پہ, اور پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے, پرائیویٹ سیکٹر اتنا وسیع نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ باتیں گورنمنٹ سیکٹر میں آ جاتی ہیں. لیکن اسٹل اگر ایکسائز ٹیکسیشن کی بات کریں تو ہماری یہاں پہ یہ کوشش ہوگی, تو انشاءاللہ اس پہ ہم جلدی اسکیم اور پرپوزل لے کے گورنمنٹ کے پاس جائیں گے کہ تاکہ جو اہل اور محنتی اہلکار ہیں ان کو ہم کچھ نہ کچھ جزا ضرور دے سکیں. دوسری طرف سزا کا ایلیمنٹ وہ تو اس وقت بھی موجود ہے, اس کو اس وقت بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن جزا پہ اب زیادہ زور ہوگا کہ جو کام کرتے ہیں ان کو کوئی اس کا بینیفٹ بھی ملے. تو بہت بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کے آج کے وقت کا. ناظرین, مسعود صاحب سے انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ سردار عثمان بزدار نے جو اعلانات کیے ہیں ٹیکس ریمیشنز کے, ٹیکسوں کی معافی کے, وہ ہم ان سے بات کر کے پتہ کر سکیں کہ کیا واقعی وہ جو معافی ہے وہ عوام تک پہنچے گی,
اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس میں جو تقریباً 5.5 ارب روپے کی اس سال معافی دی گئی ہے اس کو عوام تک پہنچایا جائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس جمع کروانے سے پہلے ضرور ایک بار چیک کر لیں کہ آپ کو اس پر کس حد تک معافی ملی ہے، کہ آپ کا تمام پراپرٹی ٹیکس معاف ہو چکا ہے، پروفیشنل ٹیکس معاف ہو چکا ہے، یا اس پر کسی حد تک معافی ملی ہے، تاکہ کوئی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کی گاڑیوں کی رجسٹریشن کا، ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو نئی ایپ انہوں نے بنائی ہے اس پہ آپ جائیں، کیونکہ ایجنٹس کے تھرو یا خود وہاں پہ جا کر جمع کروانے میں بہت ساری قباحتیں درپیش ہیں، اور وہ شکایتیں درپیش ہیں جو ہمیں لوگ اکثر کرتے ہیں کہ ان کے ٹوکن ٹیکس کی مسنگ کے حوالے سے ان کی گاڑیوں کی رجسٹریشن میں بعض اوقات کچھ ایسی سکب رہ جاتے ہیں کہ وہ ایجنٹ صرف اپنے پیسے لینے کی خاطر جلد از جلد وہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ کلر اکثر جو اس کا رنگ ہے گاڑی کا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ غلط لکھا جاتا ہے، جو بعد میں بڑی مالک کے لیے پرابلم کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ جہاں پر آپ ایسی کاری بھیڑیں دیکھیں جو یہ کام کر رہی ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں۔ اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔